جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لی جاتی۔ انسانوں سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگیں، کیونکہ اسی نے ان انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو اور مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس چیز کا دعویٰ کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے، پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور وہ دنیا بھی۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہ کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے۔ ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ منفی خیالات ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسے خیالات ہمیشہ ہمارا ذہن پیدا کرتے ہیں۔ دل نہیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے آپ کے دماغ پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ دماغ جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے، ہمارے خیالات کو، ہمارے کاموں کو، جو ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں، یا یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ نہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے، اس لیے شیطان وہاں کبھی بھی نہیں جاتا۔ وہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ پہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ آپ جب ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو وہ واقعی میں آپ کو حقیقت لگنے لگتی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہوتی نہیں۔ دلوں میں وسوسے تب پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ شیطان کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے، جب آپ اپنا آپ اسے سونپ دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی منفی خیال آئے اللہ کو لے کر، تو فوراً اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کیا کریں اور ان چیزوں کو دیکھا کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ شیطان آپ کو آپ کی آخری سانس تک مینیپولیٹ کرتا رہے گا، وہ آپ کے ذہن سے کھیلتا رہے گا، آپ کو ڈراتا رہے گا، لیکن آپ نے اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ اپنے ڈر سے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ جب آپ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو یقین کریں آپ وہ کام کیسے کر لیں گے آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلنا۔ بس ساری بات آپ کی سوچ کی ہے، اس لیے توکل سے کھڑے رہنا ہے، گرنے نہیں دینا خود کو، کیونکہ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ شیطان کو پسند نہیں ہوتے، اور یوں وہ انہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے، لیکن شیطان کو آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ بننے نہیں دینا۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا بھی راستہ بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا رخ اس راستے کی طرف مڑنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین رکھتے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں ہماری پسند سے الٹی راہ پہ چلائے اور ہم اس پہ توکل رکھ کے چلتے ہیں۔ اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا۔
حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہی لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب کچھ ختم ہو گیا تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزے ہو جائیں گے اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کہ دعاؤں کی قبولیت کے انتظار جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا۔ لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں عام دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں آسانی سے، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر مانگتے رہو، بیکاز سم دعاز آر ورتھ ویٹنگ فار، بلیو ہم۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک ہی انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کا سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں رائے گاں کبھی نہیں جاتی، دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔